سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سورہ مریم کا چھٹا اور آخری رکوع اور 16ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں، یعنی شیاطین کو ان پر چھوڑ دیا اور مسلط کر دیا۔ خوب اچھالتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ جو کافر اچھل اچھل کر مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو شیاطین اچھال رہے ہیں اور یہ شیاطین کے قبضے میں ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو تم ان پر جلدی نہ کرو، انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، اعمال کی جزا کے لیے، سانسوں کی فنا کے لیے، دنوں مہینوں برسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں اس میعاد کے لیے جو ان کے عذاب کے لیے مقرر ہے۔ یعنی یہ سانس کی مالا چل رہی ہے اور سانسوں کی گنتی ہے، جب سانسوں کی گنتی پوری ہوگی یہ ہلاک ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے قبر و آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ سانسوں کی گنتی تو ہر ایک کے لیے ہے، مگر وہ خوش نصیب ہے کہ وہ ان سانسوں کی قدر کرے اور سچی پکی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر دے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مومنین متقین، وہ مومنین جو تقوی والے ہوں گے، میدان محشر میں اپنی قبروں سے سوار ہو کر اٹھائے جائیں گے اور ان کی سواریوں پر طلائی مرصع زینے اور پالان ہوں گے، یعنی ان کی بیٹھنے کی جو گدی ہوگی سواری پر وہ سونے سے مرصع ہوگی، جس جگہ پر یہ پاؤں رکھیں گے وہ بھی سونے سے بنی ہوئی ہوگی۔ یہ اللہ مقام عطا فرمائے گا متقین کو، کیونکہ وہ رحمان کے مہمان ہوں گے۔ اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے، ذلت اہانت کے ساتھ، ان کے کفر کے سبب، کیونکہ یہ مجرم ہوں گے تو انہیں میدان محشر میں ذلت ہی ذلت ملے گی۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے، یعنی جسے اللہ نے مقام دیا، وہی مومنین کی شفاعت کریں گے۔ کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، مومنین کے لیے شفاعت ہے، اور شفاعت وہی کریں گے جنہیں اللہ نے اذن دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایمان لایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہے، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، صحیح العقیدہ ہے، اس کی بالآخر نجات ضرور ہوگی، اسی کے لیے شفاعت ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی، یعنی یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم حد کی بھاری بات لائے، یعنی یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور انتہا درجے کا باطل، بہت زیادہ سخت اور گندا کلمہ اے کافروں تمہارے منہ سے نکلا۔
تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر جائیں ڈہ کر، ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی۔ یعنی یہ کلمہ ایسی بے ادبی و گستاخی کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو اس پر تمام جہاں کا نظام درم برہم کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا کلمہ انہوں نے اپنے منہ سے نکالا تو جنات اور انسان کے علاوہ آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بے چین ہو گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ فرشتوں کو غضب ہوا، جہنم کو جوش آیا۔ یعنی کتنا برا یہ کلمہ ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے، وہ اس سے پاک ہے، اس کے لیے اولاد ہونا محال ہے، ممکن ہی نہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اللہ کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، سب بندے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ کا بندہ ہونا اور اولاد ہونا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتے۔ اولاد مملوک نہیں ہوتی، تو جو مملوک ہے ہرگز اولاد نہیں۔ انسان اپنے مکان کا مالک ہوتا ہے، اپنی گاڑی کا مالک ہوتا ہے، اپنے روپے پیسوں کا مالک ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مملوک ہیں، لیکن انسان اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ تو جب ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارے اس کے بندے ہیں، تو پھر کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا، توبہ استغفر اللہ۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ سب اللہ کے علم میں محصور اور محاط ہیں، ہر ایک کے انفاس ایام، آثار اور تمام احوال اور جملہ امور اس کے شمار میں ہیں، اس پر کچھ مخفی نہیں، سب اس کی تدبیر اور قدرت کے تحت میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سب کے تمام حالات جانتا ہے، سارے معاملات جانتا ہے، کتنے کس کے سانس باقی ہیں، کس کے کتنے دن باقی ہیں، سب اللہ تعالی جانتا ہے۔ کسی کا کوئی عمل اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں، اور سب اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، نہ مال اس کے ساتھ ہوگا، نہ اولاد اس کے ساتھ ہوگی، نہ کوئی مددگار اس کے ساتھ ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا، یعنی اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ فلاں میرا محبوب ہے۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو محبوب رکھتا ہے، سب اس کو محبوب رکھیں، تو آسمان والے اس کو محبوب رکھتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین، صالحین اور اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان نظام الدین دہلوی،
حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اور دیگر حضرات اولیاء کاملین کی عام مقبولیتیں ان کی محبوبیت کی دلیل ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بناتا ہے تو لوگوں کی مخالفت اسے ضرر نہیں دیتی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلاف انگریزوں کے دور میں ہندوؤں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، قادیانیوں نے اور دیگر جتنے بدعقیدہ بد مذہب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ تھے، انہوں نے اعلی حضرت کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا اور کتنے جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے، لیکن آپ دیکھیں اعلی حضرت کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ ہر سال ہر لمحے اعلی حضرت کی شخصیت میں اور جو لوگوں کو اعلی حضرت سے محبت ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ آپ ممتاز حسین قادری کو لے لیں کہ 5 سال تک 4 جنوری 2011 میں انہوں نے گستاخ اثر قلم کیا۔ 5 سال تک ممتاز قادری کو بدنام کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے اور ان کے جو پٹھو ہیں، جو میڈیا ہے، جو اخبارات ہیں، ہماری پاکستان کی گورنمنٹ، پورا انہوں نے زور لگا دیا کہ ممتاز قادری کو بدنام کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جائے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام ایجنسیاں یہ سمجھتی تھی کہ ممتاز قادری کو شہید کر دیں گے تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ لیکن دنیا حیران ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، 68 لاکھ سے زائد لوگ جنازے میں شریک تھے، 23 میل تک جنازہ پھیلا ہوا تھا۔ صرف 3 دن میں ممتاز قادری کے مزار پر حاضری کے لیے راولپنڈی میں 2.5 کروڑ افراد داخل ہوئے، کیونکہ جسے اللہ محبوب بنائے اسے پھر دنیاوی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا، فإنما یسرناہ بلسانک، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا، لتبشر بہ المتقین، تاکہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو، وتنذر بہ قوم اللدا، اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ انہیں قرآن اس لیے آسان ہے کہ اس کے ذریعے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جائے، اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ضدی ہیں، انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر سنایا جائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں جنہوں نے انبیاء کی توہین کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے بہت ساری امتیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمائی۔ هل تحس منهم من احد، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ سورہ مریم مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ